پاس جاتے ہیں. کچھ ڈاکٹر ایسے ہیں جو دوائی دیتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, آپ سے گفتگو کرتے ہیں, آپ کا ذہن فریش کرتے ہیں. آپ وہ ساری کتابیں دیکھ لیں, ڈھونڈ لیں, ٹٹول لیں, نبی کریم کا ایک فرمان آپ اپنی زندگی میں لاگو کر لیں, کوئی ایک, میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں, وہ آپ کو ٹینشن سے باہر لے آئے گا. آپ ٹینشن سے فری ہونا چاہتے ہیں, ڈپریشن انزائٹی سے نکلنا چاہتے ہیں, ایک فرمان, کوئی ایک. مثلا حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے حق میں بہتر ہے. لو آج سے طے کر لو کہ میں نے وہ کرنا ہے جو دوسروں کے حق میں, لو اس پر عمل کر لو. اگر 3 دن کے اندر اندر انزائٹی نہ گئی تو میں ذمہ دار ہوں. سارا دن جب یہ منصوبہ بندی کرنی ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے, میں کیسے آگے نکل سکتا ہوں, میں کیسے, جب آپ کی ساری زندگی اپنے لیے ہے تو آپ کو ٹینشن ہی ہونی ہے, ساری توجہ ہی اپنے اوپر ہے. تھوڑی دیر کے لیے دوسروں کا سوچو, دوسروں کے لیے غور کرو, آپ یقین کرو سکون آئے گا, آپ کو طمانینت حاصل ہوگی. آپ یقین کریں اپنے ذاتی کام کرنے میں وہ مزہ نہیں آتا جو دوسروں کے لیے سوچنے میں مزہ آتا. تو آپ اپنے بچوں کو بھی وہ ساری باتیں یاد کرائیں جو نبی کریم علیہ السلام نے ہماری تربیت کے لیے بیان فرمائی ہیں. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی پاک نے یہ بیان فرمایا نا کہ مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ایک فرمان اگر پاکستان میں نافذ کر دیا جائے نا تو بتاؤ کوئی ملاوٹ کرے گا, غلط مال بیچے گا؟ یعنی آپ اس ملک میں رہتے ہیں جہاں دوائیاں بھی صحیح نہیں ملتی, اصلی نہیں ملتی دوائیاں بھی, تو حضور کے طریقوں کو اپنائیں گے تو سکون آئے گا. دیکھیں نا امام غزالی نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح مسواک کے لیے تشریف لے گئے تو مسواک غلام سے کہا تو اس نے 2 مسواکیں درخت سے اتاری. مسواک ہی ہے, مسواک کرنی ہے, ایک تھوڑی سی ٹیڑھی تھی اور ایک سیدھی تھی. اللہ کے محبوب نے وہ سیدھی مسواک غلام کو دی اور ٹیڑھی مسواک اپنے لیے رکھ لی. فرمایا قانون یہ ہے جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے, آپ اس پر عمل کریں سکون ہو جائے گا انشاءاللہ. لیکن جب سارا دن یہ سوچنا ہے میرا کی فائدہ, منو کی ملے گا, منو کی لگے, یہ میرا کی فائدہ, میرا کی, یہ اتنی خوفناک سوچ ہے کہ یہ بندے کو ڈپریشن میں لے جاتا ہے. تیسری گزارش اور آخری بات جو میں نے آپ سے کرنی ہے وہ میرے سینے کا درد ہے, آپ اس پر ضرور کوشش کریں. اور میں بڑے سالوں سے محنت کر رہا ہوں کہ دین کے مسئلے میں نا بحث کرنی چھوڑ دیں. جب آپ بحث کرتے ہیں تو آپ بے یقین ہو جاتے ہیں. یعنی آپ میلاد کر بھی رہے ہیں اور اگر ذہن میں ہو کہ یاروں میں کل ایک بندے دی گل پہ سوندا سا, وہ کہہ رہے سی یہ صحابہ نہیں کیتا, تو آپ کیا نفع ہوگا آنے کا جب آپ ہیں ہی بے یقین. وہ جی میں ختم بھی دلا رہا ہوں ابا جی کا اور ہر سال دلا رہا ہوں, ڈھیر سارے پیسے لگا رہا ہوں, اور ساتھ میں کہہ رہا ہوں یار کل ایک بندہ کہہ رہا سی کہ یہ دورے صحابہ وچ کوئی نہیں سی. تو بھئی آپ جب کچے پکے ہیں اور جب آپ کمزور ہیں نظریاتی طور پر تو مزہ نہیں آئے گا نا آپ کو. یہ پیسے چھوڑ دیں, آپ دو رنگی چھوڑ کے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا, ایک طرف ہو جانا چاہیے. تو میرے عزیز ساری زندگی طے شدہ مسئلے ہیں, اب طے شدہ مسئلوں میں بھی آپ الجھ رہے ہیں. آپ اپنی طبیعت کے اندر یقین کامل کی دولت لائیں, ختم ہو گئی بات. ہر وقت بے چینی, ہر وقت کی بے قراری, کروں کہ نہ کروں, ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. میں وہ سنی ہوں, جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. کچی پکی باتیں نہ کیا کریں, طاقتور ہو جائیں. میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں, ہم نے دنیا چھوڑ جانی ہے, آپ کو گمراہ کر کے غلط مسئلہ بتا کے اپنی آخرت کیوں خراب کرنی. جو نظریات ہمارے بزرگوں نے لکھے ہیں اور بیان کیے ہیں, جیسے جیسے دن چڑھتا ہے نا ہمارے اس نظریے میں اور نکھار پیدا ہوتا ہے, اور جیسے جیسے شام ہوتی ہے ہمارا وہ نظریہ اور ٹھنڈا اور میٹھا ہوتا جاتا ہے. ہر روز یقین بڑھتا ہے, ہر روز یقین بڑھتا ہے, ہر روز یقین بڑھتا ہے, ہر روز ایمان تازہ ہوتا ہے, ہر روز یا رسول اللہ کہنے کو جی چاہتا ہے, ہر روز رج کے درود پڑھنے کو جی چاہتا ہے, ہر روز نبی پاک کے نام کی دعائی دینے کو جی چاہتا ہے, ہر روز شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کی مالا جپنے کو جی چاہتا ہے, ہر روز فاضل بریلوی کا پیار بڑھتا ہے, ہم اہل محبت ہیں سائیں. ہر روز بشارت ہوتی ہے, ہر شام مدینے جاتے ہیں, ہر روز زیارت ہوتی ہے. تو اپنے نظریات کو پختہ کریں, طاقتور کریں. یہ کمزوریاں, یہ ڈھیلا پن, یہ کچی, جسے زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. یہ کمزور باتیں کرنی نہ چھوڑ دیں, نظریاتی پختگی حاصل کریں, باہر آئیں, آپ یقین کا سفر کریں, آپ کو مزہ آئے گا.
इत्मीनान हासिल करें, इंशराह सदर हासिल करें। ये जो होता है ना पक्का ईमान, ये बड़ा मज़ेदार होता है। वो जो पुराने बंदे होते थे ना, पुराने मकान कच्चे थे, अकीदे पक्के, वो क्या बात थी उन लोगों। तो इसलिए ये बेकार की बहसों से अपने आप को बचाएं। आप मस्त हों, ज़िंदगी का भी लुत्फ़ लें और हुजूर की ग़ुलामी का भी मज़ा लें। ज़ौक़ ताज़ा रखें, तबीयत को ताज़ा रखें। नबी पाक नबियों के इमाम हैं, ये भी हुजूर की शान बड़ी वराउल वरा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम किसी मखसूस इलाके, शहर, कबीले, रंग, नस्ल के रसूल नहीं, बल्कि जिसका मालिक रब है उस सब के हुजूर रसूल बन के तशरीफ़ लाए। ये भी हुजूर की शान है। फिर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मकाम महमूद अता किया, शफात का हक़ दिया, ये भी हुजूर की शान है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात मुकम्मल है, कामिल है, अकमल है, ये भी हुजूर की शान है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बेमिसल और बेमिसाल औलाद अता फरमाई, ये भी हुजूर की शान है। अल्लाह ताला ने बेमिसलो बेमिसाल असहाब हुजूर को अता किए, ये भी हुजूर की। लेकिन एक शान नबी पाक की बड़ी इनफिरादी है। ये सारी शानें हुजूर की हैं, लेकिन एक शान हुजूर अलैहिस्सलाम की बड़ी मुनफरद है, और वो शान ये है कि नबी पाक अल्लाह ताला के महबूब है। हुजूर अल्लाह ताला के, ये आप सुनते हैं ना हर रोज़, अल्लाह के हबीब, अल्लाह के महबूब। ये अगर कोई किसी को महबूब ही बना ले, यानी 4 बच्चों में से एक जो लाडला होता है, बाप का लाडला तो मां ताना देती है, कहती है हुण आख्या ना धी ने, तो हुण लग पता जाता है ना किवें ना करनी जे। उसको पता होता है कि ये ना इससे प्यार है, इसके लाड हैं, अब ये है कि इसकी बात मानी जाएगी। कुछ लोग महबूब होते हैं ना, तो महबूब जिसको बंदा बना ले, मतलब ये होता है कि उसको बड़ा चाहता है, उसको राज़ी भी रखना चाहता है, उसको तकलीफ़ से भी बचाना चाहता है, उसके साथ एक ख़ास वाबस्तगी हो जाती है। आप कोई ज़िंदगी में ऐसा शख्स, कोई ऐसी औलाद में से, कोई करीबियों में से ऐसा जिसको इंसान अपना महबूब समझे कि ये मुझे बड़ा लाडला है, तो कई दफ़ा ऐसे होता है कि वो ना बंदे को वो सताता भी हो ना, ये आम दुनियादारी के रिश्तों की बात है, उसके सताने के बावजूद भी ना उससे बंदा नाराज़ नहीं होता, उस्ताता है, परेशान करता है। तो माँ कहती है कि मैं तेनों 10 ते मत दियाँ, पर करा की माँ जो होई। फिर कभी कभी ना वो वालिद भी कहता है कि बेटा मेरे पास इलाज तो बड़ा है, पर क्या करूँ, तुझसे प्यार है, वरना मैं 2 मिनट में तुझे ठीक भी कर देता। तो ये मोहब्बत की बोली है। आपको समझ आ रही है? दाता गंज बख्श अली हजवेरी ने लिखा है कि महबूब पर बंदे को गुस्सा भी नहीं आता। महबूब जो हुआ, महबूब के अंदर बंदे को नुक्स भी नहीं नजर आता। वो महबूब जो हुआ, ये नहीं है कि दुनियादारी में, लोगों में, आम इंसानों में कोई नुक्स होता नहीं। अंबिया के अलावा जितने भी इंसान हैं उनमें कमज़ोरियाँ होती हैं, लेकिन महबूब में बंदे को नुक्स कोई नहीं समझ आई। आप नहीं समझे ना मैं क्या कह रहा हूँ? नुक्स ये नहीं कि नुक्स होता नहीं है, नज़र नहीं आता। नहीं, अजय भी नहीं समझ आई गल। नहीं ठहरे आप, सुभान अल्लाह, बेशक न के मसले को समझें। ये नहीं कि होता नहीं, होता है, लेकिन आम इंसानों में नुक्स। तुसी प्यार वाले हो ना, तुसी गल ते इतराज़ नहीं किया, वरना बड़ा वड्डा इतराज़ बनता है कि है भी तो नज़र नहीं आ रहा। यानी गिलास में पानी है और नज़र, अजीब बात है ना। तुसी आखोगे जी आ रहा है, सानू नज़र आ रहा है, तक हिलता जुलता पिया, वजन तो महसूस हो रहा है। महबूब में ये नहीं कि नुक्स होता नहीं, नज़र नहीं आता। इसको समझ लें। उसकी वजह मोहब्बत की एक पट्टी भी होती है, और जब पूरी तौर पे आंखों पे चढ़ जाए तो फिर महबूब में से नुक्स नज़र।
حدیث پاک موجود ہے, پہلے حدیث سن لیں ذرا بات پکی ہو جائے. حضور فرماتے ہیں محبت بندے کو اندھا بھی کر دیتی ہے, بہرا بھی کر دیتی ہے اور گنگا بھی کر دیتی ہے. محبت کرنے والوں میں 3 عیب ہوتے ہیں, ایک وہ گنگے ہوتے ہیں, دوسرا اندھے ہوتے ہیں, تیسرا بہرے ہوتے ہیں. تو جے پوری اکھاں کھول کے دیکھے نا تو پھر پیار نہیں کرتا. چلے میں دلیل دیتا ہوں, صحیح مسلم میں حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں مجھ سے اگر کوئی کہے نا حضور کا حلیہ بیان کرو تو میں نہیں کر سکتا, میں نے کھول کے دیکھا ہی نہیں, رو بھی اتنا تھا میں دیکھ ہی نہیں سکا. محبوب جو ہوتا ہے اس کے بارے میں انسان کا, یہ عام انسانوں کی بات کر رہا ہوں میں, اس کے بارے میں فلسفہ یہ ہوتا ہے کہ نہ اس کا عیب دکھائی دیتا ہے, نہ سنائی دیتا ہے, اور نہ زبان پر, اور اگر آئے تو پیچھے تو میں نے حدیث سنائی تھے نا, اور اگر آئے تو پھر اعظم چشتی مرحوم بول پڑے, کہنے لگے محبوباں تے نکتا چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا. محبوباں تے نکتا چینی کرن تو جیڑا باز نہیں آندا. اصل منافق جانو اس نو, اے جھوٹا پیار جتاوندا. اصل منافق جانو اس نو, اے جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی حازم چشتی کہتے ہیں محبوباں تے نکتا چینی کرن تو جڑا باز نہیں آوندا. اصل منافق جانو اس نو, او جھوٹا پیار جتاوندا ہے. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ کے فرماوندا ہے اعظم جتھے دل لگ جاوے اوتھے عیب نظر نہیں آوندا.